السلام علیکم جی، آج ہم ٹیسٹ نمبر 45 کرنے جا رہے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس میں پہلا سوال ہے سی کولوکا لا سینتا ابڈومینال۔ سینتا ابڈومینال ہوتا ہے جو سیٹ بیلٹ کا نیچے والا حصہ ہے جو پیٹ کے نیچے باندھا جاتا ہے، اسے ابڈومینال کہتے ہیں۔ یہ جو سیٹ کا بیلٹ نیچے ہے اسے سینتا ابڈومینال کہتے ہیں، اور یہ جو اوپر کی جانب ہے چھاتی کے اوپر سے آتا ہے اسے سینتا توراسیکا کہتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے، سنترون دے سیگوریداد، اس میں اگر سینتا ابڈومینال کا پوچھے تو یہ نیچے والا، اور سینتا اگر توراسیکا کا پوچھے تو وہ یہ اوپر والا۔ تو یہاں پر سوال ہو رہا ہے سینتا ابڈومینال دے سنترون دے سیگوریداد سوبرے ابڈومینال۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ اس کو آپ اس کو باندھتے ہیں دے سینتا ابڈومینال جو نیچے والا بیلٹ ہے، نیچے دل سنترون دے سیگوریداد جو سیٹ بیلٹ کا سوبرے ابڈومینال پیٹ کے اوپر، اگر آپ اس کو پیٹ کے اوپر باندھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو اس کو پیٹ کے اوپر نہیں باندھنا چاہیے کبھی بھی۔ یہ جو نیچے والا بیلٹ ہے اسے ہم جہاں پر پینٹ کا بیلٹ باندھتے ہیں نارملی اسے اس پر رکھنا ہوتا ہے، یعنی کہ پیٹ کے نیچے۔ اگر آپ پیٹ کے اوپر باندھیں گے تو اس سے اندر چوٹیں آ سکتی ہیں۔ تو اس میں پہلا جواب ہے اس میں ایل سنترون دے سیگوریداد فنکشونا کون ایفیکاسیا، کہ جو سیکیورٹی جو حفاظتی بیلٹ ہے یہ مؤثر کام کرے گا۔ دوسرے میں لکھا ہے پودے پرووکار گراوے لیسیونس، کہ اس میں گہری چوٹیں آ سکتی ہیں انترناز اندر کی سائڈ دورانتے ان ایکسیڈنٹے ایک ایکسیڈنٹ کی صورتحال میں۔ تو اگر آپ اس کو پیٹ کے اوپر باندھیں گے، کیونکہ یہاں پر لکھ رہا ہے سوبرے ابڈومینال کے پیٹ کے اوپر اگر آپ کو باندھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اس سے ظاہر سی بات ہے آپ کے پیٹ کے اندر زخم ہوں گے۔ اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ پیٹ کے اندر چلا جائے گا بیلٹ۔ تو اسے نیچے ہڈی پر باندھتے ہیں جہاں پر آپ اکثر اپنا پینٹ کا بیلٹ باندھتے ہیں۔ تو یہاں پر کہہ رہے ابڈومینال پہ باندھ کے تو کیا ہوگا؟ تو چوٹیں آئیں گی، زخم ہوں گے اندر کی سائڈ۔ آخر میں لکھا لا کنڈیشنز ماس کومودا ای سیگورا، جو ڈرائیونگ ہے وہ زیادہ ایزی اور سیف ہوگی۔ تو یہ چیز غلط ہے، اس سے خطرہ ہے، آپ کو یہ بیلٹ نیچے پیٹ کے نیچے باندھنا ہوگا۔ Se considera que una vía está insuficientemente iluminada cuando، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کب لگے گا، سے کنسیدرا، آپ کو کب لگے گا کہ سوا کہ ویا استا انسفیشینٹمنٹ illuminada، کہ جو ہے راستہ ٹھیک طرح سے روشن نہیں ہے۔ آپ کیسے اندازہ لگائیں گے؟ تو اس سے ہوتا ہے کہ 10 میٹر کے فاصلے تک آپ کو اگر نمبر پلیٹ آپ پڑھ سکیں، تو اگر نہ پڑھ سکے تو یہ انسفیشینٹمنٹ illuminada ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی گاڑی جس کا کلر جو ہے وہ اسکورو ہے، لائٹ ہے، تو لائٹ نہیں ہے، تو اس کو اگر آپ 50 میٹر سے نہیں دیکھ سکتے تو بھی ویا انسفیشینٹمنٹ illuminada ہے، یعنی کہ وہ روشن صحیح طرح سے روشن نہیں ہے۔ تو یہاں پر پہلا ہے اس میں نو puede distinguir la placa de matricula، کہ آپ ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ پائیں گے پلاکا دے ماتریکولا نمبر پلیٹ کو آ اوترو ویکلو اور گاڑی کی آ سیکوینتا میٹرو 50 میٹر سے۔ تو 50 میٹر سے ماتریکولا جو ہے دوسری گاڑی کی آپ نہیں دیکھ سکیں گے، تو یہ 10 میٹر کا ہوتا ہے، 10 میٹر سے آپ کو ماتریکولا جو ہے نظر آتا ہے، لہٰذا اس لحاظ سے یہ غلط ہوا سوال۔ 50 میٹر سے گاڑی کو آپ نہیں دیکھ پائیں گے جس کا کلر جو ہے وہ لائٹ نہیں ہے۔ دوسرے میں ہے لاویا نو پرمیتا ویر کون کلاریداد، کہ راستہ جو ہے اس میں آپ کو ٹھیک طرح سے نظر نہیں آئے گا، جو راستہ ہے وہ ٹھیک طرح سے نظر نہیں آئے گا، تو وہ انسفیشینٹمنٹ illuminada vía ہوگا۔ تو یہ بھی چیز غلط ہے۔ آخر میں لکھا ہے con vista normal no se puede leer una placa de matrícula a 10 metros، وہ کہہ رہا ہے کہ 10 میٹر سے آپ جو ہے نمبر پلیٹ کو پڑھ نہیں سکیں گے۔ او distinguir un vehículo pintado de oscuro a 50 metros، یا جو ایک گاڑی جس کا کلر جو ہے وہ اسکورو ہے
تو اس کو آپ 50 میٹر سے نہیں دیکھ پائیں گے. تو یہ اس کا درست جواب ہے. Está prohibido یہ منع ہے parar o estacionar en el parte transitable del arcén en una vía interurbana. وہ کہہ رہا ہے یہاں پر منع ہے رکنا اور پارکنگ کرنا جو آرسن ہے. آرسن کہتے ہیں سڑک کے اس کنارے کو. تو اس پر وہ کہہ رہے رکنا جو ہے منع ہے اور پرار کرنا منع ہے. ویا انتربانہ شہر کے باہر جو راستے ہیں. تو پہلے جواب میں لکھا ہے solamente parar آپ جو ہے صرف رکنا جو ہے منع ہے. tanto parar como estacionar رکنا بھی منع ہے اور پارکنگ کرنا بھی منع ہے. آخر میں لکھا ہے solamente estacionar آپ جو ہے صرف پارک کر سکتے ہیں. تو اس میں یہاں پر آپ جو ہے نہ پارک کر سکتے ہیں اور نہ ہی پرار کر سکتے ہیں. کسی ایمرجنسی کی صورتحال میں نہ ہو کہ آپ نے انڈیکیٹر چلائے ہوئے ہیں تو یہاں پر نارملی نہ آپ پارک کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ پرار کر سکتے ہیں رک سکتے ہیں 2 منٹ کے لیے. آپ کو ہمیشہ جو ہے سڑک سے باہر نکلنا ہوگا. آرسن سے بھی باہر نکلنا ہوگا پرادا کے لیے یا اسٹیشنار کے لیے. تو اس میں یہ دونوں چیزیں منع ہوں گی. Está prohibido tanto parar y como estacionar. En autopista ¿cómo debe circular? وہ کہہ رہا ہے autopista پر کیسے چلنا چاہیے. A velocidad adapta a la circulación y sin rebasar a los 120 kilómetros. وہ کہتے ہیں ایک ایسی سپیڈ سے چلیں جو مناسب ہے ٹریفک کے حساب سے. y sin rebasar a los 120 kilómetros کے 120 کے اوپر آپ کبھی بھی نہ جائیں. دوسرے میں لکھا ہے siempre la velocidad máxima permitida ہمیشہ جو ہے آپ کو جو میکسیمم سپیڈ ہے اس کے مطابق اس پر چلنا ہوگا. تو یہ چیز غلط ہے. ہمیشہ ہم میکسیمم سپیڈ پر نہیں چل سکتے. تو دوسرا آخر میں ہے a 110 kilómetros la hora y más velocidad para adelantar. وہ کہہ رہے ہیں 110 کی سپیڈ سے آپ کو چلنا ہوگا اور اوورٹیک کے لیے آپ کو زیادہ سپیڈ بڑھانی ہوگی. تو یہ چیز غلط ہے. آپ کو مناسب سپیڈ سے چلنا ہوگا جو ٹریفک کے حساب سے ہوگی. velocidad adaptada مناسب سپیڈ a la circulación ٹریفک کی sin rebasar بغیر بڑھے ہوئے los 120 kilómetros 120 کی سپیڈ سے آپ بڑھ نہیں سکتے. تو یہی اس کا درست جواب ہوگا. antes de una frenada de emergencia ایمرجنسی رکنے سے پہلے antes de una frenada emergencia ایمرجنسی رکنے سے پہلے como debe actuar آپ کو کیسے جو ہے ایکٹ کرنا ہوگا. De igual manera si mi vehículo tiene frenos convencionales o dispone de ABS وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو سیم ہی جو ہے ریئیکشن کرنا ہوگا اگر آپ کے پاس بریکیں جو پرانے والی ہیں کنونشنل نارمل جو بریکیں ہوتی ہیں اور یا اگر آپ کے پاس جو نئی بریکیں ہیں نیا سسٹم ABS سے ہوتا ہے جو ٹائروں کو بلاک نہیں ہونے دیتا اسے نیا سسٹم کہتے ہیں ABS سے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نیا سسٹم ہے یا آپ کی نارمل بریکیں ہیں تو دونوں میں یہ سیم ہی ہوگا. تو یہ سیم نہیں ہوتا. جو نیا سسٹم ہے اس کے مطابق آپ کو بریک لگا لیں تو اس کو آٹو وہ اس کو بلاک کرے گا چھوڑے گا بلاک کرے گا. تو نارمل میں آپ نے اس کو خود کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو یہ اغوال نہیں ہوگا لہٰذا اس لحاظ سے یہ غلط ہوا. دوسرے میں لکھا ہے نو pisando el embrague کہ آپ کو جو ہے کلچ نہیں دبانا ہوگا. ان ningún momento de la frenada کسی بھی بریک کا ٹائم میں ان cualquier caso کسی بھی صورتحال میں. تو یہ بھی چیز غلط ہے. جب آپ گاڑی آپ کی رکنے والی ہے تو آپ نے کلچ دبانا ہے. اگر نہ دبائیں گے تو گاڑی بند ہو جائے گی. تو یہ بھی چیز غلط ہے. de diferente manera si mi vehículo tiene frenos convencionales یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیفرینٹ ہوگا اگر آپ کے پاس جو ہے بریکیں نارمل بریکیں ہیں او dispone de ABS سے یا اگر آپ کے پاس ABS ہیں. تو یہ دونوں میں ڈیفرینٹ کیس سے آپ جو ہے ایمرجنسی بریک لگائیں گے. تو یہی اس کا درست جواب ہوگا کیونکہ دونوں میں یہ سیم فنکشن نہیں ہوتا. جو نارمل بریکیں ہیں ان کا اور نظام ہے اور جو نئی بریکیں ABS کے ساتھ ہوتی ہیں ان کا تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے. کہ ہندی کا استا سنیال یہ کیا کہہ رہا ہے سنیال. یہ سنیال ہمیشہ وہاں پر لگایا جاتا ہے جہاں پر ان پاسو نیول ہوتا ہے. سن باریرا پاسو نیول جہاں پر ٹرین گزرتی ہے ٹرین کی پٹری ہے اور وہاں پر پھاٹک نہیں ہے تو یہ نشان ہوگا.
تو اس میں پہلا ہے una vía cortada el tráfico کہ یہ ایک راستہ ایسا ہے کہ جہاں پر ٹریفک جو ہے وہ یو کٹ کر دی گئی ہے، روک دی گئی ہے۔ دوسرے میں لکھا ہے پاسو نیول سن برریرا کہ یہ ایک ریل پٹری ہے، لائن ہے جہاں پر پھاٹک نہیں ہے، تو یہی اس کا درست جواب ہے۔ آخر میں لکھا ہے پاسو نیول کون برریرا، تو یہ سن برریرا ہے، یاد رہے۔ ¿Cuál de dos siguientes factores hacen que aumenta la fatiga cuando conduce؟ وہ کہہ رہا ہے کون سے ایسے اثرات ہیں جو بڑھاتے ہیں فتیگا تھکاوٹ کو cuando se conduce جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں کون سی چیزیں آپ کی تھکاوٹ کو زیادہ بڑھا دیتی ہیں؟ تو اس میں پہلا لکھا ہے la congestiones y retenciones del tráfico۔ congestiones ہوتا ہے زیادہ رش جو ہوتا ہے، y retenciones del tráfico جب ٹریفک جام ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی صورتحال میں آپ زیادہ تھک جاتے ہیں۔ دوسرے میں لکھا ہے los asientos demasiado blandos کہ جو آپ کی سیٹیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ نرم ہیں، تو اس سے بھی آپ تھک جاتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ آخر میں لکھا ہے la luz solar یعنی کہ سورج کی روشنی سے آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو اس میں زیادہ یہی بہتر ہے کہ جب زیادہ ٹریفک ہوتی ہے اور ٹریفک جام ہوتی ہے تو آپ زیادہ تھک جاتے ہیں۔ Para evitar atropellos a los ciclistas en conveniente وہ کہہ رہے جو سائیکل والے چل رہے ہیں ان سے ٹکر سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ para evitar atropellos ہوتا ہے ٹکر۔ aumenta la velocidad سپیڈ کو بڑھا لیں para adelantarlos cuanto antes جتنی جلدی ہوگے آپ اوورٹیک کر سکیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ سپیڈ کو آپ اس صورتحال میں بڑھائیں گے تو ٹکر کے اور زیادہ چانس ہو جائیں گے۔ adelantarlos dejar en todo momento اوورٹیک کریں ہمیشہ رکھتے ہوئے una separación lateral suficiente ایک جو ہے کافی سپیس اس کے درمیان رکھتے ہوئے آپ اسے اوورٹیک کریں۔ آخر میں لکھا ہے hacer las señales acústicas کہ آپ جو ہے اسے ہارن دیں para que se apartan کہ وہ سائڈ پہ ہو جائے، تو یہ چیز غلط ہے۔ آپ ہمیشہ جو ہے اوورٹیک کرتے ہوئے اس کے ساتھ سے گزرتے ہوئے آپ کو ہمیشہ ایک جو ہے ڈسٹینس رکھنا ہوگا، حفاظتی ڈسٹینس، تاکہ آپ کی اس کے ساتھ ٹکر نہ ہو سکے، تو یہ اس میں یہی بہتر ہوگا adelantarlos dejar en todo momento una separación lateral suficiente یعنی کہ کافی آپ کو سپیس چھوڑ کر اوورٹیک کرنا ہوگی۔ ¿Qué usuarios han de someterse a las pruebas de alcoholemia؟ کون سے ڈرائیور جو ہیں، کون سے یوزر جو ہیں، انہیں چاہیے someterse a las pruebas de alcoholemia، کون سے ڈرائیوروں کو یا کون سے یوزر کو جو ہے وہ ضروری ہے یہ الکوہل کا، شراب کا ٹیسٹ دینا۔ تو اس میں لکھا ہے cualquier usuario de la vía aunque no está implicado en un accidente، کوئی بھی جو ڈرائیور ہے، کوئی بھی یوزر جو ہے راستے کا، حالانکہ وہ اگر ایکسیڈنٹ میں شامل نہیں بھی ہے تو اسے ٹیسٹ دینا ہوگا۔ دوسرے میں لکھا ہے solo los conductores de automóviles y motocicletas، صرف جو ڈرائیور ہیں آٹو موبائل کے اور جو موٹر سائیکل کے ڈرائیور ہیں انہیں ضروری ہے۔ آخر میں لکھا ہے los conductores de los vehículos que sean requeridos en control preventivos، آخر میں لکھا ہے کہ جو ڈرائیورز ہیں گاڑی کے que sean requeridos کہ جن سے وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کنٹرول پریونٹیوز جو احتیاطی کنٹرول کرتے ہیں پولیس والے، اس میں وہ کسی سے اگر کہتے ہیں کنٹرول اس ٹیسٹ کا تو اسے ٹیسٹ دینا ضروری ہے، تو یہی اس کا درست جواب ہے کہ کسی بھی کنٹرول پریونٹیوا احتیاطی کنٹرول جو پولیس والے کرتے ہیں اس میں اگر وہ ریکریڈوز آپ سے ریکوائر کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ٹیسٹ دینا ہوگا۔ todos los conductores del vehículo a la vista de señalización اس سگنل کے بارے میں بات کر رہا ہے جس میں یہ زونا لکھا ہوا ہے
اور 30 کی سپیڈ ہے. جہاں پر یہ زونا لکھا ہوگا آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ ایک پاسو پیاتونس ہے، جہاں پر جو پیدل چلنے والے گزر رہے ہیں، اور وہاں پر آپ کو ایک سپیڈ کی لمٹ دی گئی ہے. اکثر 20 ہوتا ہے، اس میں 30 لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر آپ کو 30 کی سپیڈ لمٹ دی گئی ہے. یہاں پر پاسو پیاتونس ہے. جب بھی یہ ڈبے میں ہوگا، یہ غور رکھیں، جب بھی یہ ڈبے میں ہوگا زونا لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ یہاں پر پیاتون کو ترجیح ہے. تو اس میں اکین تینے پریفرنسیا دے پاسو، کس کو جو ہے ترجیح ہے گزرنے کی، تو ترجیح جو ہے وہ پیاتونس کو ہے. اس میں پہلا لکھا آٹوموبیلس، دوسرے میں لوس وہیکولو دے دوس رویداس، جو گاڑیاں 2 ٹائروں والی ہیں، اور لوس پیاتونس، پیاتونس جو ہیں پیدل چلنے والے، انہیں ترجیح ہوگی یہاں پر. میرار سے ان ایل اسپیکو، جو شیشے میں دیکھنا ہے، ریٹروویسورس مینترا سے کندوسے، جب آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو شیشے میں دیکھنا puede aumentar el riesgo de accidente، یہ ایکسیڈنٹ کے جو ہے خطرات بڑھا دیتی ہے. جی ہاں، یہ بڑھا دیتی ہے. اپنا چہرہ آپ جب آپ شیشے میں دیکھیں گے تو آپ کی اٹینشن ادھر چلی جائے گی، اور اس سے ایکسیڈنٹ کے خدشات زیادہ ہو سکتے ہیں. اس میں پہلا ایسی porque el tiempo que se mira el espejo no se presta atención al conducción، وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہاں یہ ریسکو کا باعث بنتا ہے. سی porque el tiempo se mira lo que، جو آپ ٹائم اس میں دیکھنے میں لگاتے ہیں al espejo، شیشے کو، no se presta atención، کہ آپ کی اٹینشن نہیں ہوتی al conducción، ڈرائیونگ پر. تو یہی اس کا درست جواب ہے. معذرت چاہتا ہوں. سی pero solamente de noche، صرف جو ہے رات کو. no porque es posible mirarse al espejo، نہیں کہ آپ جو ہے شیشے کی طرف دیکھ سکتے ہیں y conducir a la vez، اور اسی ٹائم میں آپ ڈرائیو بھی کرتے رہیں. تو یہ چیز غلط ہے. اس میں یہی درست ہوگا کہ یہ خطرے کا باعث بنتا ہے اگر آپ شیشے میں دیکھتے ہیں. التیمپو کے سے میرا لیسپیکو، جو ٹائم آپ شیشے میں دیکھتے ہیں اس وقت آپ کی اٹینشن جو ہے ڈرائیونگ کی طرف نہیں ہوتی، تو اس وقت خطرے کا باعث بن سکتا ہے. تو یہی اس کا درست جواب ہوگا. آسین کلومیٹروز پر una vía así señalizada، 100 کلومیٹر جو ہے پر ہاور جو سپیڈ ہے، en una vía así señalizada، کہ ایک جو راستہ اس طرح سے señalizada ہوا ہے، یہ اوتوویا اور اوتوپستا پر ہوتا ہے. circula una velocidad adecuada، کہ وہ ایک مناسب سپیڈ کے ساتھ چل رہا ہے. تو جی ہاں، 100 ایک مناسب سپیڈ ہے، کیونکہ میکسیمم سپیڈ جو ہے وہ 120 ہے اور منیمم جو ہے وہ 60 ہے. تو 100 اس کی مناسب سپیڈ ہے. لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ جو موسم ہے اور جو ٹریفک ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتی ہے تو وہ مناسب سپیڈ ہوگی. اگر موسم خراب ہے کہ اس سپیڈ میں آپ 100 کی بھی سپیڈ میں نہیں جا سکتے تو وہ مناسب سپیڈ نہیں ہوگی. تو اس میں پہلا ہے نو، نہیں، یہ ایک مناسب سپیڈ نہیں ہے. porque lo aconsejado es circular a 120 kilómetros، کہ یہ آپ کو صلاح ہے کہ آپ 120 کلومیٹر پر جائیں. تو یہ چیز غلط ہے. دوسرے میں لکھا ہے سی siempre que lo permiten las circunstancias del tráfico y la vía، ہاں آپ چل سکتے ہیں اور یہ مناسب سپیڈ ہے. سی ہاں siempre lo que permite la circunstancia، ہمیشہ جب حالات جو ہے آپ کو اجازت دیں، circunstancia حالات، del tráfico ٹریفک کے، y la vía اور راستہ جو ہے، یہ چیزیں آپ کو اجازت دیں، آپ کے جو ہے ٹھیک ہوں، تو اس ترتیب میں 100 کی سپیڈ جو ہے ایڈیکوادا ہے، مناسب ہے. تو یہی اس کا درست جواب ہوگا. آخر میں لکھا ہے siempre que no entorpezca a la circulación، ہمیشہ کہ آپ ٹریفک میں رکاوٹ نہ بنے تو یہ مناسب سپیڈ ہے. تو وہ ہمیشہ نہیں ہوگا، یہ موسم کی صورتحال یا ٹریفک کی صورتحال سے مناسب سپیڈ نہیں بھی ہو سکتی. en un paso estrecho، ایک جو تنگ جگہ ہے، استا سینیال، وہاں پر یہ سگنل ہے کہ انڈیکا، کیا یہ کیا بتا رہا ہے. تو اس میں آپ غور کریں، یہ پروویشن بتا رہا ہے. تو اس میں یہاں ہماری سائڈ پہ سینتیدو میں ریڈ کا نشان ہے اور سینتیدو کنٹراریو میں بلیک نشان ہے. جب ہماری طرف ریڈ نشان ہوگا
تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کو ترجیح نہیں ہے، آپ نے آگے راستہ دینا ہے، پہلے جو گاڑی آ رہی ہے تو اس کے بعد آپ گزر سکتے ہیں، آپ کو یہاں پر ترجیح نہیں ہے۔ اس میں پہلا جواب ہے کہ tiene preferencia los vehículos que vienen en sentido contrario، کہ ان گاڑیوں کو جو ہے پریفرنسیا ہے، ترجیح ہے جو sentido contrario میں آ رہی ہیں۔ تو یہی اس کا جواب درست ہے۔ دوسرے میں لکھا ہے کہ tienen preferencia el vehículo que encuentran más próximo señal، کہ ان گاڑیوں کو ترجیح ہے جو یہ پہلے سگنل حاصل کریں، تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ آخر میں لکھا ہے کہ تینگو پریفرنسیا دل پاسو، کہ مجھے جو ہے وہ ترجیح ہے گزرنے کی، تو یہ چیز غلط ہے۔ یہاں پر ریڈ ہے آپ کا تیر، تو اس سے سنتیدو کنتراریو والوں کو ترجیح ہوگی۔ پارا اورار کاربورانتے، اورار ہوتا ہے بچانا، کاربورانتے تیل کی بچت کے لیے۔ کومو سے دیوے اوتیلیسار کومو سے دیوے بنتیلار el vehículo، کیسے جو ہے گاڑی کو آپ ہوادار کریں گے، تو اگر آپ شیشے اوپن کریں گے تو گاڑی کے اندر جو ہے ہوا کا پریشر آئے گا، اور ہوا کے پریشر سے گاڑی جو ہے وہ زیادہ زور لے گی، اس سے زیادہ تیل خرچ ہوگا۔ تو ہوادار گاڑی کو کرنے کے لیے آپ گاڑی کے اندر ہی جو ڈیش بورڈ میں سسٹم ہوتا ہے اس سے ہی آپ کو ہوا اوپن کرنی ہے، نارمل ہوا اوپن کر لیں تو اس سے گاڑی ہوادار ہو جائے گی اور تیل بھی زیادہ خرچ نہیں ہوگا۔ تو اس میں پہلا لکھا ہے con las entradas de aire que haya en el salpicadero، salpicadero ہوتا ہے ڈیش بورڈ، تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو وہاں سے ڈیش بورڈ سے ہوا کو آن کر لینا چاہیے اور اس سے گاڑی جو ہے ہوادار ہو جائے گی۔ دوسرے میں لکھا ہے abriendo todas las ventanillas، کہ تمام کھڑکیاں جو ہیں، تمام جو شیشے ہیں وہ کھول دیں اور اس طرح سے ہوادار ہو جائے گی، تو یہ چیز غلط ہے، اس سے زیادہ پریشر گاڑی میں آتا ہے اور یہاں تیل زیادہ خرچ ہوگا۔ تو یہاں پر ذکر کیا ہو رہا ہے؟ پارا اورار کاربورانتے۔ تو آخر میں لکھا ہے abriendo solamente las ventanillas traseras، جو پیچھے والی شیشے ہیں انہیں کھول دیں تو اس سے بھی ہوادار ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں آپشن جو ہیں اس میں زیادہ تیل خرچ ہوگا، آپ کو یہی آپشن چوز کرنا ہوگا، ڈیش بورڈ سے آپ ہوا کو چلا لیں۔ Está permitido utilizar en poblado las advertencias acústicas، وہ کہہ رہا ہے یہاں پر اجازت ہے شہر سے باہر poblado کسی شہر میں de las advertencias acústicas، ہرن کی، تو یہ ہرن کی اجازت ہوتی ہے کسی بھی ایکسیڈنٹ کی صورتحال میں بچنے کے لیے یا کسی ایمرجنسی صورتحال میں آپ کو اجازت ہوتی ہے، نارملی آپ ہرن نہیں بجا سکتے۔ تو اس میں پہلے لکھا ہے سی، ہاں آپ کو اجازت ہے، si el sonido no está estridente، اگر جو آواز ہے وہ زیادہ سخت نہیں ہے، ہلا دینے والی نہیں ہے تو آپ چلا سکتے ہیں۔ دوسرے میں لکھا ہے نو ان poblado están prohibido، وہ کہہ رہا ہے کہ poblado میں یہ منع ہے، تو یہ چیز بھی غلط ہے، منع بھی نہیں ہے۔ سی آپ چلا سکتے ہیں para evitar un posible accidente، ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے آپ ہرن بجا سکتے ہیں، تو یہ درست جواب ہے اس کا۔